وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا۔ خزانہ کیا تھا؟ 2 یتیم بچوں کا خزانہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ تختی تھی، سونے کی تختی تھی، اور سونے کی تختی پر چند نصیحتیں لکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں 7 نصیحتیں تھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ان میں سے 6 نصیحتیں تھیں جو کارآمد تھی۔ وہ 6 نصیحتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ حضرات کی توجہ ہے۔ ناظرین کرام، ان میں سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر، مجھے حیرت ہے اس شخص پر جو جہنم پر تو یقین رکھتا ہے مگر اس کے باوجود بھی ہنستا ہے۔ یہ تھی پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت یہ تھی مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو جنت پر تو یقین رکھتا ہے مگر اس کے باوجود بھی گناہ کرتا ہے۔ میرے دوستو، تیسری نصیحت کیا تھی؟ تیسری نصیحت یہ تھی کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر تو یقین رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی خوشیاں مناتا ہے۔ میرے دوستو، چوتھی نصیحت کیا تھی؟ چوتھی نصیحت یہ تھی کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو مقدر میں رب تعالی نے لکھ دیا ہے اس پر یقین رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی در بدر دھکے کھاتا ہے، کبھی کسی در پہ، کبھی کسی در پہ، کبھی کسی مزار پر، کبھی کسی مزار پر۔ مجھے ایسے شخص پر تعجب ہے۔ یہ 4 نصیحتیں ہوں گی۔ 5ویں نصیحت یہ ہے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو حساب و کتاب کے دن پر تو یقین رکھتا ہے مگر اس کے باوجود بھی نیک اعمال نہیں کرتا، برے اعمال کرتا ہے۔ میرے دوستو، اس میں سے جو 6ٹھی نصیحت تھی، آخری نصیحت تھی، وہ یہ تھی کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر، مجھے حیرت ہے اس شخص پر جو دنیا اور دنیا والوں کے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھتا ہے، دنیا والوں کے انقلاب کو دیکھتا ہے مگر اس کے باوجود بھی مطمئن رہتا ہے۔ یہ 6 نصیحتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی۔ دعا ہے کہ اللہ رب کائنات مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔